نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و مکرم حاضرین کرام، رجب المرجب کا انتہائی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ رجب المرجب کو جو خاص نسبتیں حاصل ہیں وہ بالخصوص یہ ہیں کہ بہت سے ائمہ اہل بیت کی ولادت اور وصال وہ اس ماہ مبارکہ کے اندر ہے. اور پھر یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں امام الاولیاء حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آپ کی یوم ولادت بھی ہے. تو آج ہم آپ کے یوم ولادت مبارکہ کے حوالے سے ہی چند گزارشات آپ کی گوش گزار کریں گے. آپ کی ولادت مبارکہ 13 رجب المرجب آقا علیہ السلام کی ولادت کے 23 یا 30 سال بعد ہوئی، اور آپ کی ولادت مبارکہ جس کی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ کا لقب ملا ہے، یعنی آپ کی ولادت وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. یہ یاد رکھے کہ آپ کی ولادت وہ صحن کعبہ میں نہیں ہوئی، یعنی جو حرم کعبہ ہے وہاں نہیں، بلکہ اٹس سیلف کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے. یہ آپ کو شرف اور اعزاز حاصل ہے. جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے. لا علم ہو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو سوال کس سے کرو؟ اہل ذکر سے. اب یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے سوال کرو. دوسری طرف فرمایا کہ لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اہل علم سے سوال کرے. فرمایا فاسألوا، سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. اہل علم کا نہیں فرمایا. اور کب سوال کرو؟ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو. یاد رکھیے کہ اہل ذکر وہ اہل علم بھی ہوتے ہیں. اہل ذکر اہل علم بھی ہوتے ہیں، جبکہ اہل علم وہ فقط اہل علم ہوتے ہیں، وہ اہل ذکر نہیں ہوتے. جو اہل ذکر ہیں وہ اہل علم بھی ہوتے ہیں، جبکہ اہل علم وہ فقط اہل علم ہوتے ہیں، وہ اہل ذکر نہیں ہوتے. اور دوسری چیز، علم یعنی جاننے والا، اس میں نسیان کا شعبہ پایا جاتا ہے، شبہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ بھول سکتا ہے. وہ علم رکھتا ہے، وہ اس کو بھول سکتا ہے. اسی وجہ سے جو علم جرح و تعدیل، جو فن حدیث کا ایک بہت بڑا علم ہے، اس میں یہ جو پورا ایک علم ترویج پایا، علم جرح و تعدیل، یعنی کسی کے اوپر جرح کرنا کہ وہ اور اس کی تعدیل کرنا، اس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے، اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ اب وہ تھے تو اہل علم، لیکن اگر وہ کسی محدث کے اوپر، کسی امام کے اوپر، کسی اہل علم کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ فلاں محدث، فلاں عالم، وہ اپنی آخری عمر کے اندر جا کر ان کو نسیان کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا. یعنی تھے تو وہ اہل علم میں سے، لیکن وہاں پر نسیان کا شبہ موجود ہے. لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ نسیان کے عارضے سے محفوظ ہوتے ہیں.
اسی لیے تو فرمایا کہ وہ ہر وقت ذکر یعنی یاد میں رہتے ہیں. وہ کیا رہتے ہیں؟ ہر وقت ذکر میں، یاد میں رہتے ہیں. اب اس اہل ذکر میں سے جو پہلی شخصیت جو اہل ذکر کے اماموں میں سے ہیں، ان کا نام حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے. خود آپ سے پوچھا گیا کہ اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہیں، تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اہل ذکر سے مراد وہ میں خود علی ابن ابی طالب مراد ہوں. اب آپ دیکھیے کہ حضور مولا کائنات کا میں چند اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا، کیونکہ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، اور دوسری روایت میں فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ وہ علی ہے. یعنی اگر کوئی حکمت کی خیرات حضور سے پانا چاہتا ہے تو اس کو دروازہ علی سے آنا پڑے گا، اور اگر کوئی علم کی خیرات حضور سے پانا چاہتا ہے اس کو بھی دروازہ علی سے آنا پڑے گا. اور پھر خود حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا 10 حصے اگر میرے علم کے کیے جائیں، 10 حصے، تو میں نے 9 حصے وہ علی کو عطا کیے ہیں اور 1 حصہ باقی پوری امت کو عطا کیا ہے. یہ مقام ہے آپ کا اہل العلم اور اہل ذکر میں ہونے سے. اور پھر صحابہ کرام میں بڑے بڑے اہل علم موجود تھے. صحابہ کرام میں بڑے بڑے اہل علم تھے، وہ عبداللہ بن مسعود ہوں، وہ فقہاء کے اور محدثین کے امام صحابہ میں مانے جاتے ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق خود ہوں. تو آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کا اجرا انہوں نے کیا، اور ان کے علم اور فضل اور عدل کا کیا کہنا کہ جو اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کیسے مینج کی. وہ ان کا علم ہی تو تھا جس نے ان کو یہ راہ دکھائی اور یہ شوق دکھایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان عمر یتعوذ باللہ، عمر فاروق اللہ کی پناہ مانگتا ہے من معددلۃ، اس دقیق علمی مسئلہ میں، لیس فیہا ابو الحسن، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب مجھ سے کوئی مشکل مسئلہ پوچھا جائے اور وہاں پر ابو الحسن علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو تو میں عمر اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی حضور مولا کائنات کو مشکل کشا کا لقب دینے والی ہستی کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور مولا کائنات کو مشکل کشا کا فرمایا. جب عمر کو مشکل پڑ جائے اور علی وہاں پر موجود نہ ہو تو عمر اللہ کی پناہ مانگتا ہے. وہاں پر علی المرتضیٰ کا ہونا لازمی ہے کہ ہمیں اس دقیق مسئلہ میں سے نکالنے والے وہ علی مرتضیٰ ہے. پھر دوسرے کئی مقامات پر جب ان کو فیصلوں کے اندر مشکل پیش آئی، فیصلوں کے اندر، اور وہاں پر مولا علی نے ان سے اختلاف کیا اور فرمایا نہیں عمر یہ فیصلہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہوگا، اور اس کی دلیل بھی عطا فرمائی، تو سیدنا عمر فاروق کہہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا. یہ آپ کا اہل الذکر کے امام ہونے میں آپ کا مقام ہے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، اور یہ مولا کائنات نے خود بھی ارشاد فرمایا. اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے، قرآن کی آیات مبارکہ، ان کے 7 ظاہری معنی ہیں اور 7 باطنی معنی ہیں، اور مولا کائنات وہ ہستی ہیں جو ان کے ظاہری معنی سے بھی واقف ہیں اور ان کے باطنی معنی سے بھی واقف ہیں. یعنی وہ علم ظاہر کے بھی امام ہیں اور علم باطن کے بھی امام ہیں. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور اس کو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں صحابہ کرام میں کسی چیز کا ثبوت وہ مولا علی سے مل جاتا، اس کے بعد پھر ہم کسی اور شے کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے، ہم کسی اور مرجع کی طرف نہیں جاتے تھے،
کیوں کہ جو چیز ہمیں مولا علی سے مل گئی ہمارے لیے وہی کافی ہے ثبوت کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ علی اعلم الناس بالسنہ، مولا علی کرم وجہ کریم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ لوگوں میں سے حضور کی سنت کا، حضور کی حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی، اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو حاضرین مکرم، یہ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کی ذیل کے اندر چند روایات میں نے عرض کی کہ حضور مولا کائنات کس طرح اہل ذکر میں سے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے اہل علم کو حضور مولا کائنات کے دروازے پر جانا پڑتا ہے، کہ خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے اب میں جو بات عرض کی کہ حضور مولا کائنات کی ہستی میں آقا اسلام کی چند احادیث اور بڑی خاص روایات آپ کی شان کے اندر جو حضور نے ارشادات فرمائے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو میں نے عرض کی۔ اب دیکھیے، جملہ مؤمنین مسلمان جو دنیا کے اندر بستے ہیں، ان کی عبادتوں کا مرکز کیا ہے؟ ان کی عبادتوں کا مرکز وہ کعبۃ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ یعنی مسلمان نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے، حج کرتے ہیں تو کعبہ کا طواف کر کے، تو مرکز وہ دین اسلام کے اندر وہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبے کا بھی اگر کوئی مرکز ہے تو اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت مبارکہ، اس کے اوپر بڑی علمی تھوڑی سی ہمارے ہاں کچھ شکوک و شبہات لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ کعبہ میں نہیں ہوئی، اور 13 رجب بھی آپ کا یوم ولادت نہیں ہے۔ تو میں مختصر آپ کو عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں یا کسی اور موقع کے اوپر ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ حضور مولا کائنات کی ولادت مبارکہ، اس کی تاریخ وہ 13 رجب المرجب ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی ولادت وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ ایون کہ سیدنا عمر فاروق جیسے ہستی خود فرماتے ہیں، اور باقی صحابہ بھی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ علی وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، صحن کعبہ کے اندر نہیں۔ کیا؟ صحن کعبہ میں نہیں، حرم کعبہ میں نہیں، اٹس سیلف خود کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب جو میں نے کہا کہ ہماری عبادتوں کا مرکز وہ کعبہ ہے اور کعبے کا مرکز وہ علی المرتضیٰ ہے، آئیے اب آپ کو سامنے میں روایات پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس نے تو حضور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا اس نے تو اللہ کی عبادت کر لی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایاک نعبد، مالک الملک، عبادت تو فقط تیری کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے عرض کر دی ہے کہ جس بھی کام کے اوپر، جس بھی عمل کے اوپر آپ لفظ عبادت کا اطلاق کر دیں گے وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے کی جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ عبادت اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی عبادت وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کس کو دیکھ کر ہو رہی ہے؟ علی کے چہرے کو عبادت ہو رہی ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت ہو رہی ہے۔ اب یہ روایت تو بڑی تکرار کے ساتھ آئی کہ حضور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آئیے آج ایک آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ کسی نے تو حضور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ لیا، اب کسی نے حضور مولا کائنات کے چہرے کو نہ دیکھا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، میرے سامنے حوالہ جات موجود ہیں، یہ ایک نہیں مختلف صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ سے پوچھا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ٹکٹکی باندھ کر حضور مولا کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں، حضور کی مجلس ہوتی ہے سارے لوگ وہ حضور کو دیکھتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ مولا کائنات کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب انہوں نے ہی خود سوال کیا، انہوں نے کہا بابا جان
کسی نے تو علی کے چہرے کی زیارت کر لی. یہ حضرت عثمان بن عفان سے بھی یہی روایت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا. آپ نے بھی فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حضور مولا کائنات کا مقام ہے. خود صحابہ کرام کے درمیان بھی آپ دیکھیے اور سمجھیے اس کو کہ حضور مولا کائنات کا کیا مقام ہے. اب فرمایا کہ اب کسی نے تو علی کے چہرے کو دیکھ لیا، تو بعض اوقات کسی نے مولا کائنات کے چہرے کو نہ دیکھا ہو، اس نے پشت سے دیکھ لیا حضور مولا کائنات دوسرے رخ کر کے جا رہے ہو، تو فرمایا النظر الی علی عبادہ، اگر کسی نے علی کے چہرے کو نہ دیکھا ہو، فقط علی کو دیکھ لیا ہو، تو اس نے بھی اللہ کی عبادت کر لی ہے. فرمایا النظر الی علی، علی کی طرف نگاہ کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اس کو بھی حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. فرمایا کہ عمران بن حسین کو دیکھا، وہ مولا علی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں. فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے حضور کو سنا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور مولا کائنات کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور پھر چلیے آگے چلیے. اب وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور مولا کائنات کا زمانہ پایا، دور پایا اور حضور مولا کائنات کے چہرے کو بھی دیکھ لیا. کچھ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور مولا کائنات کو ہی دیکھ لیا اور آپ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اس شوق میں رہے اور حضور مولا کائنات کو دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ لوگ، ہم لوگ جو حضور مولا کائنات کے بعد آئے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس میں کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ تو وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور مولا کائنات کو دیکھ لیا ہے، تو اب کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بھی حصہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بعد میں آنے والے اپنے اپنے وقتوں میں وہ اگر علی کا ذکر بھی کرتے رہیں گے تو یہ بھی عبادت ہے. یہ وہ وجہ ہے، اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ طریق رہا ہے، وہ کسی میں تفریق نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے. آپ نے دیکھا میں نے پچھلے 1-2 ماہ سے اس کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہماری امت کو یہ فتنہ کھا چکا ہے، یہ فرقہ واریت کا فتنہ. ہم گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں، ہم کسی دوسرے مسلک کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتے. میری خدا را آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دلوں سے ان قدورتوں کو، ان میلوں کو نکال دیں اور اپنے اندر سے ان تقسیموں کو نکال دیں. اہل سنت والجماعت جس عقیدے کا نام ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو اللہ کی توحید کے بعد آقا اسلام کی تعظیم اور ادب اور عشق اور محبت کا قائل ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو حضور کی تعظیم، عشق اور محبت کے بعد مودت اہل بیت کا عقیدہ ہے. اور پھر یہی وہ عقیدہ ہے جس کے اندر صحابہ کرام کی بھی تعظیم پائی جاتی ہے. اور پھر یہی وہ عقیدہ ہے جس کے اندر عباد اللہ الصالحین اولیاء کرام کے ساتھ جڑنا پایا جاتا ہے. اس کے اندر تقسیم نہیں ہے، اس کے اندر تقسیم نہیں ہے، یہ جڑنے والا، محبتوں والا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر امت واحد ہونا چاہتی ہے اور آپ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو آقا الاسلام کی اہل بیت کے در کے ساتھ جڑ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی طریق اور یہی سبق ہمیں صحابہ کرام کی حیات سے ملتا ہے. یاد رکھیے کسی کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جس کو آپ کھول کے پڑھنا شروع کریں گے، جس کو بھی آقا علیہ السلام کے غلاموں میں سے، ہم نے پچھلی نشست کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کیا، آپ کا مقام اس کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو آپ نے قربانیاں دی، جو آپ نے دین کی خدمت کی، اس کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور پھر وہ لوگ ہیں جو حضور کے اپنے خاندان میں سے ہیں. یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تمہاری اور میری وہ ایک ہی مٹی ہے. تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے کہ تمہاری اور میری تخلیق وہ ایک ہی مٹی سے کی گئی ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ میں اور تم وہ ایک ہی درخت کی 2 ٹہنیاں ہیں. اور پھر سورہ رات کی آیات کی تلاوت آقا علیہ السلام نے شروع فرما دی.
یعنی حضور مولا کائنات کو حضور کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کو کسی کے ساتھ آپ نے کمپیر نہیں کرنا، ہم ہر ایک کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کا دم بھریں، ہر ایک کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھیں۔ ہاں، اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ فلاں فلاں سے بہتر ہے، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ان کو تو جو عظمت اللہ اور اس کے رسول نے عطا کر دی ہیں وہ اس کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے گن گائیں، ان کے گیت گائیں اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں، ہم ان کو غلامی کا دم بھریں۔ آئیے اب آخری روایات اور جس پر میں گفتگو کو ختم کروں گا، ایک بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت روایت ہے، دیکھیے اب ذرا یہی بات جو میں نے کہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے اوپر اب میں سند دے رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ وہ مومنوں کی عبادتوں کا مرکز ہے اور خود کعبے کا مرکز وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کی مثال تمہارے درمیان اس طرح ہے جیسے اس امت میں غلاف والے کعبہ کی سی ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کی طرف حج کرنا وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی علی کی محبت کو دل میں رکھنا، علی کا ذکر کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور علی کا ذکر یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اب سنیے آخری بات جس پر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آپ جتنی عبادتیں کر لیں، آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ حج کر لیں، آپ زکاتیں دے لیں، آپ بار بار ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جائیں، آپ سال میں سینکڑوں مرتبہ کعبۃ اللہ کا عمرہ کر کے آ جائیں، آپ جتنی تراویحیں پڑھ لیں، آپ نوافل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد آپ یہ کسی شخص پر پرکھ نہیں سکتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے کوئی دوسرا پیمانہ؟ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم کسی شخص کو پرکھ سکیں اس نے عبادتیں بہت کر لی ہیں تو یہ شاید مومن ہوگا، نہیں، یہ منافق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پیمانہ ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی جتنی مرضی عبادتیں کر لے، عبادتیں کرنے کے باوجود وہ ممکن ہے کہ منافق ہو، اور وہ پیمانہ فقط یہ ہے جو صحابہ کرام نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ علی کا ذکر وہ ایمان اور منافقت کے درمیان فرق ہے۔ ہم علی کے ذکر سے پہچان لیتے ہیں جس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے وہ مومن ہے، جس کے چہرے کے اوپر قبض کے آثار آ جاتے ہیں وہ پکا منافق اور بے ایمان ہے۔ تو اس چکر میں کبھی مت پڑے، اس چکر میں نہ پڑے، میں نے کہا تقسیم میں مت پڑیں، جہاں علی کا ذکر ہو وہاں پر چہرے کے اوپر بشاشت اور خوشی لائیں اور دل پر نظر کریں کہ میرا دل وہ مولا کائنات کے ذکر سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ حضور مولا کائنات کا ذکر اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کو، فرمایا علی تمہارے بعد تمہیں میرے بعد وہی نسبت حاصل ہے کہ جو شخص تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور میری محبت وہ اللہ کی محبت ہے۔ اے علی جان لو کہ تمہاری دشمنی وہ میری دشمنی ہے اور میری دشمنی وہ اللہ کی دشمنی ہے۔ اس لیے حضور مولا کائنات کے ذکر کے معاملے میں اور آپ کی ذات کے معاملے میں آپ نے کبھی زندگی میں کمپرومائز نہیں کرنا اور نہ اس جھگڑے میں پڑنا ہے کہ یہ شخص تو علی علی بہت کرتا ہے۔ اس بات پر خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس پر آپ تہمت نہیں لگا سکتے جو علی علی کرتا ہے کہ یہ بے ایمان منافق ہے۔ ہاں جو علی علی نہیں کرتا اس پر یہ تہمت لگائی جا سکتی ہے کہ یہ پتہ نہیں مومن ہے یا منافق ہے۔ اس شخص کو دیکھیں، اس شخص کو دیکھیں، شک کی نگاہ سے دیکھیں جو علی کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا، جو علی کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کو شک سے دیکھنے کی بجائے اس کو رشک سے دیکھیں، رشک سے دیکھیں کہ واہ کیا بات ہے کہ اس کو اللہ نے مولا کائنات کا عشق عطا کیا ہے، ان کی محبت عطا کی ہے کہ اس کا دل، اس کا سینہ، اس کا چہرہ وہ حضور مولا کائنات کے ذکر سے کھل اٹھتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہم حضور مولا کائنات کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے چند اور پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کا ذکر کرنے اور اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔